اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ کل 3 بیماریوں کا ذکر آیا تھا۔ ایک تو بدگمانی کرنا، دوسرے کسی کی عیبوں کو تلاش کرنا، اور تیسرے غیبت کرنا۔ مومن کا کام اور مومن کی شان دوسروں سے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا، نیک گمان رکھنا۔ اگر کوئی ایسی بات سامنے آ گئی، نظر پڑ گئی، تو بھی اس کو اچھے اس پر لے کر کے معاملے کو ختم کر دینا، یہ مومنانہ شان ہے اس کی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ دوسروں کو بدگمانی کا موقع مل جائے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ سیرت میں ایک واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ ہے، آپ اعتکاف میں تھے۔ ازواج مطہرات میں غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملاقات اور ملنے کے لیے آئیں۔ ظاہر ہے آپ اعتکاف میں ہیں، گھر تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، تو وہ آئیں۔ ملاقات کے بعد وہ واپس جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے، مسجد کے دروازے تک آپ آ گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ روشنی کا، بجلی کا تو تھا ہی نہیں، بس ایسے ہی اپنے۔ جب آپ دروازے پر پہنچے اور حضرت صفیہ کو رخصت کر رہے ہیں، تو 2 لوگ راستہ تھا، نکلنے لگے۔ ظاہر ہے ان کی نظر پڑی، تو اب ان کو بدگمانی سے بچانے کے دائرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، عصمت کی بنیاد پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کے لیے صاف ستھری بات تھی، لیکن وہ چونکہ گواہ تھے، آئندہ امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ نے فوراً ان روکا اور فرمایا یہ صفیہ ہیں، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ دل میں تمہارے اندھیرا ہے اور یہ خاتون اور یہ سب۔ آپ نے گویا امت کو تعلیم دی، ایسا کوئی موقع، ایسا کوئی نہ کرو جس سے کسی کے دل میں میل پیدا ہو جائے، ایسا موقع دو نہ کسی کو وہاں پر۔ تو ایک طرف حکم ہے بدگمانی سے بچو، دوسری طرف حکم دیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے دوسرے کو بدگمانی ہونے لگے۔ معاملے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر مان لیجئے ہمارے کسی عمل سے یا ہماری کسی بات سے کسی کو بدگمانی ہونے کا خطرہ آ رہا ہو، تو چاہیے کہ فوراً صاف کر دیں اس کو، تاکہ بات آگے بڑھنے نہ پائے وہاں پر۔ یہ چیزیں بعض اوقات ہیں تو معمولی سی، لیکن یہی باتیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ہے رائی کا پہاڑ بن جاتی ہیں، اور پھر معاملات خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے شریعت جو ہے آپس کے معاملات کو صاف ستھرا، دل ایک دوسرے سے بالکل میلا نہ ہو، فرمایا کہ دونوں طرف سے معاملہ صحیح صاف ستھرا ہونا چاہیے، کہ ہماری طرف سے بدگمانی کا موقع نہ ملے اور اس کی طرف سے بدگمانی نہ ہو، تو دل ملا رہے گا دونوں کا آپس کے اندر۔ ایک کسی سے اچھا گمان رکھنا، نیک گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ ایمان کی بات ہے اور مومنانہ حق ہے کہ ہم اس سے اچھا گمان رکھ رہے ہیں، نیک گمان رکھ رہے ہیں کہ آدمی نیک ہے، شریف ہے، اچھا ہے۔ خاص طور سے جو دیندار لوگ ہیں،
جو لوگ صلحاء کہلاتے ہیں، دینی اعتبار سے جو لوگ بڑے ہیں، ان کا حق ہمارے لیے، ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہمارا دل ان کی طرف سے بالکل صاف ستھرا رہے، کہیں سے بھی ذرہ برابر ان کے سلسلے میں کوئی بات نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مستقل آیت ہے جو اللہ پاک نے اس سلسلے میں اتارا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ ان لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام اصل اس کے وہ ہیں کہ اللہ صحابہ کی طرف سے دل جو ہے ہمارا صاف ستھرا رہے، کینہ، کپٹ، بغض، ان کی طرف سے بدگمانی، سوء ظنی اللہ بالکل ہمارے دل میں آنے نہ پائے۔ ظاہر ہے حضرات صحابہ کرام واقعی اس لائق ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ اس لیے تاکہ بڑے جو دینی اعتبار سے ہیں، جن کے طفیل میں ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، جن کے طفیل صدقے میں ہماری اصلاح ہوئی ہے، ہمارے اندر دینداری کچھ پیدا ہو گئی، اب انہی پر نشانہ سادھنا شروع کر دیا، تو یہ تو احسان فراموشی بھی ہے، اور ان کے ساتھ یہ اللہ کے غضب کو دعوت بھی دینا ہے۔ یہ فرمایا دعا مانگو، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کی طرف سے دل ہمارا ایک دم صاف رہے، اسی میں اور جتنے صلحاء اکابر بڑے سب اس کے اندر داخل ہیں، یہ دعا مانگتا رہے۔ یہ دعا جو بتائی ہے وہ اسی لیے بتائی کہ جو ہے دینی اعتبار سے ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جن کا ہمارے اوپر دینی انعام، احسان ہے، کرم ہے، کہ ان کی بنیاد پر آج چہرے پہ داڑھیاں ہیں، پیشانی پر سجدے کے نشانات ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہوں نے راستہ دکھایا، اب انہی کی طرف سے ہم بدگمان ہو گئے، تو گویا ہم خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنا جو ہے وہ دینی اعتبار سے برباد کرتے رہے۔ وہ فرمائے کہ نہیں، دل ایک دم صاف ستھرا۔ اگر کسی کی طرف سے ہم بڑوں کی طرف سے اگر بدگمان ہیں، بہت خطرے کی بات ہے یہ۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا، اور وہ مقدمہ پیش کریں گے کہ یا اللہ میرا اس سے تو کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ مجھ سے بدگمان رہا کرتا تھا، اب آپ فیصلہ فرما دیں۔ اس وقت کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا تھا، وہ ہمارے خلاف دعویٰ لے کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے آ کر کے۔ اس لیے بھائی یہ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ کسی ایمان والے اور کسی مومن بڑوں کی بات عام لوگوں کی طرف سے بھی دل صاف ستھرا رہے۔ دل تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے، ان کی محبت کے لیے، اور ان کی طرف دل لگا رہے، نہ یہ کہ سب کوڑا کباڑ گندگی بھر دی سب اسی میں لگے پڑے۔ اور جب بدگمانی ہوتی نا کسی سے، تو پھر آدمی اطمینان سے نہیں بیٹھتا ہے، پھر وہ دھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، وہ پھر تدبیریں کرتا رہتا، سوچتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نکالو، پتہ چلے بات پکی بن جائے کسی طریقے سے۔ آگے فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا تجسس مت رہو۔ دیکھیے آیت دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک آیت تو وہ ہے جو سب کے سامنے نہیں، چھپ چھپا کر کے اپنا، جیسے کہ سب بیڑی پیتا، سب کے سامنے نہیں پیتا، اپنے گھر میں اکیلے کمرے میں ہے، ایک دو گز لگا لیے، اب جناب والا ہماری نظر پڑ گئی، اب ہم کہتے گھوم رہے، فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ہمیں مت رہو۔ کمیاں تو سبھی کے اندر ہوتی ہیں یہ ایک، اور کچھ کمیاں ایسی ہوتی ہیں، آزادانہ زندگی تھی، اب کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو گیا معاملہ، اب وہ توبہ کر چکا، معاملہ ختم ہو، اب ہم اس توبے میں لگ گئے، یہ کرتا کیا تھا اور اس نے کیا 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 ہے۔ فرمایا یہ بھی مت کرو، تم سے کیا لینا دینا ہے، اسے توبہ کر کے اللہ سے معاملے کو صاف ستھرا اپنا کر لیا ہے، اور اس مالک نے چھپا لیا، تم کون ہوتے ہو۔ اس وقت یہ سوچنے لگے فوراً کہ اگر ہمارا کھل گیا معاملہ اور ہماری اللہ پاک نے جو ہے پردہ دری فرما دی، تو پھر کون بچائے گا ہم کو۔ دیکھیے کوئی یہ نہیں نہ کہہ سکتا ہے نہ کہہ پائے گا کہ صاحب ہم تو بالکل دودھ کے دھلے ہوئے، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم سے کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی جانتا ہے۔
اور جب غلطی ہوتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ لگے اور آدمی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا. اب ہم لگے ہیں ٹوہ کے اندر کہ نہیں اب اس کو ادھڑ بن کرو، کیا معاملہ چل رہا ہے. فرمایا نہیں، تمہارا کام تھوڑے نہ ہے، تمہارا کام یہ ہے اپنی اصلاح کی فکر کرو. ہم جتنا وقت یا جتنی دیر ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اتنا ہی وقت اور اتنی دیر، اتنی فکر اور اتنی جو ہے وہ اپنے سلسلے میں اگر استعمال کریں تو شاید یہ ہمارے لیے مفید ہوگا اور شاید یہ چیز ہمارے لیے جو ہے دینی ترقی کا ذریعہ بن جائے گا. آج کل عام طور پر، کل میں نے ذکر کیا، آج عام طور پر ایک مزاج ہے کہ دوسروں کے بس پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا کبھی ایسی بھی حرکت کر بیٹھتے ہیں، ہمیں مان لیجیے ہمیں نہیں پتہ چل پا رہا تو دوسرے کو لگا دیا کہ دیکھتے رہنا یہ کیا کر رہا ہے یہ. اب آپ دوسرے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا. فرمائے ولا تجسسوا، تجسس کا معاملہ بالکل مت کرو. بس اپنی اصلاح، اور یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جب آدمی کو اپنے عیوب پر نظر نہیں ہوتی ہے اور اپنی کمیوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ہے، جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جو آدمی بیچارہ، جو آدمی خود ہی بیمار ہے اور اپنی بیماری کے چکر میں پڑا ہوا ہے، وہ دوسروں پر کیا توجہ کرے گا، دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ وہ بیچارہ اپنے ہی درد میں مبتلا ہے اور اپنے ہی علاج کے اندر لگا ہوا ہے. اس لیے معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے بدگمانی، اور بدگمانی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے تجسس کا کرنا. تیسری چیز فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا. جب ہم کسی کی ٹوہ میں لگے رہیں گے اور کوئی کمی ہمیں مل گئی تو اب وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہمارا معدہ کمزور ہے جب تک اس کا تذکرہ کچھ کہیں نہ کہیں ہم کر نہ دیں. اس کو بھی منع فرمائے ولا یغتب، غیبت مت کرو. غیبت بہت، بس اللہ پاک حفاظت فرما لے ہماری. جس کی ہم نے غیبت کی ہے، کل یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنا مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ یہ میری غیبت کیا کرتا تھا. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس جرم کی پاداش میں ہم نے جس کی غیبت کی، ہماری نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی. اب آپ بتائیے، کما کے تو ہم لائے تھے اور ہماری کمائی اس کے پاس چلی جا رہی، وہ بھی اس دن کہ کمائی کا موقع نکل چکا ہے. اب نیکی نہیں کر پائیں گے، اب تو نیکیاں اس کو دے دی گئی. اور اگر ابھی معاملہ بھی پورا نہیں ہو پایا تو جس کی غیبت کی ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، لے جاؤ تم اس کے ساتھ. ہم اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کو بار بار سوچنے کی فکر نصیب فرما دے. آج ہوتا کیا ہے، 2 لوگ بیٹھے، 3 لوگ بیٹھے، 2 لوگ بیٹھ جائیں تو ایسا مزاج بن گیا ہے کہ تیسرے کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر ہی دیتے ہیں، ہو ہی جاتا ہے. اور جب ہو گیا تو ایسا مزہ آتا ہے کہ جناب چل رہی لمبی باتیں چل رہی ہیں. بھائی نہیں، قرآن نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. ارے تم کو اللہ نے ایمان، مومن، مسلمان بنایا، سچے پکے مسلمان بنو. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے امن کے ساتھ رہو اور دوسرے کو امن کے ساتھ رہنے دو. اور امن کا تقاضا ہی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی برائی، غیبت اور عیب، یہ کہاں اس کا تقاضا ہو رہا ہے؟ اس سے تو بدامنی پیدا ہوگی. ارے بھائی ہم کو اگر معلوم ہو جائے فلاں ہماری غیبت کر رہا تھا، آپ بتائیے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہ جو آپس میں ایک چین و سکون کا معاملہ تو ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا یہ سب کیا حرکت کر رہے ہو؟ تم کو تو ہم نے باامن بنایا، تم بے امن کی باتیں کیوں کرنا شروع کر دی تم نے آگے؟ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ پاک ہم سب کو ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.